बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दो हमने मैसेजेस मुंतखब किए। एक आशिक फजल लाई साहब का है। ये कहते हैं कि मैंने BS कर लिया है मगर घर से निकलने को दिल नहीं करता। मेरी बहन आपकी वीडियोस मुझे सबकन दिखाती और सुनाती रही हैं। इतनी हिम्मत मुझ में आ गई है कि मैं आपसे अपना मसला शेयर कर सकूं, लेकिन मुझे अपने मुस्तकबिल का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, ना नौकरी ना शादी, और अपने नाकारा होने की जो एंग्जाइटी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो दूसरा मैसेज है ये अबीसा, वो कहती है उम्र तो मेरी 26-27 बरस है, लगती मैं 36-37 साल की हूँ। मेरे अंदर एंग्जाइटी बहुत है, हर वक्त घर में घबराई फिरती हूँ। मेरी सास और नंद कहती हैं तुम सबको खाने को दौड़ती हो। मियाँ कहते हैं तुमसे बात करने को दिल नहीं करता, पता नहीं कब क्या कह दो। उसके बाद कई घंटे दिल परेशान रहता है। और तीसरा एक, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं सनिया बात कर रही हूँ मुल्तान से। आपकी वीडियोस देखती हूँ, बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं आपकी वीडियोस, और मुझे नेचुरल रहने में और एंग्जाइटी से निकलने में बहुत हेल्पफुल रही हैं। इवन कि मेरी सोच बहुत अच्छी हो गई है और ना काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपकी वीडियोस से। उसके लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक ने आपको कोई मददगार ही बना के भेजा है हम लड़कियों के लिए। प्यारे बच्चे, बहुत शुक्रिया, आपने हमारा काम आसान कर दिया। ये वो गवाही है जो हमारी बेटियों की तरफ से आती है, पाकिस्तान भर से, पाकिस्तान के बाहर से, कि उन्हें ना सिर्फ नेचुरल रहने में आसानी हुई बल्कि उन्हें एंग्जाइटी से बचने में आसानी हुई। अच्छा, अब दोनों जो मैसेजेस से उसमें लफ्ज़ ये आया है एंग्जाइटी का। अब इस बात को हम पहले जान लें कि ये एंग्जाइटी है क्या और क्या ये कितना तंग करती है। एंग्जाइटी पे हम ऑफ एंड ऑन बात करते रहे हैं। एक का हमने बड़ा आसान सा आपको नुस्खा बताया था कि जो एंग्जाइटी है ये हमेशा दुख से पहले होती है, और दुख के बाद, तकलीफ़ के बाद जो कैफियत होती है उसको हम डिप्रेशन और स्ट्रेस में लेके जाते हैं। अच्छा, एंग्जाइटी में उसकी कुछ अलामात हैं, ये नोट कर लीजिए। लाइक ये हो सकता है कि आपका हर बात पे दिल घबराए, हो सकता है आपको माथे पे पसीना आए, हो सकता है आपका लड़ने को दिल चाहे, एक इस्तराब होता है, इस्तराबी कैफियत होती है, इस्तराब में दिल घबराता है। आपने इस्तराब का लफ्ज़ तो सुना होगा, ये एंग्जाइटी का बिल्कुल ठीक लफ्ज़ है। नाखुशगवार सा एहसास होता है किसी भी चीज़ में, किसी को देखकर, किसी से बात करके, किसी को मिलने जाना हो, इवन कोई इंटरव्यू देने जाना हो, किसी का सामना हो, किसी पार्टी में जाना हो, किसी तकरीब में जाना हो, तो जो एंग्जाइटी होती है एक नाखुशगवार एहसास कि क्या अनहोनी सी हो जाएगी, और ये आपको एकदम से ज़्यादा मुश्किल सूरत लगती है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई मसला जो हो ना मगर आपको मसला लग रहा हो, तो इसका मतलब होता है कि आपको एंग्जाइटी है, और ये एंग्जाइटी ख़ुद एक मसला बन जाती है। आप सोचिए, ये मुसलसल रहे, ये बार बार रहे और आपको खुश ना होने दे, आपको सुकून से ना होने दे, ये रोज़ बरोज़ बढ़ती है, और बढ़ते हुए आपकी आँखों में, आपके दिल में, आपके एहसासात में लोगों का, वाक़यात का, अशख़ास का, मुख्तलिफ़ तकरीबात का खौफ डाल देती है। और उसके बाद बाद लोगों को मैंने हाथों में वो होती देखी है, पसीना उनको आने लगता है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जब भी ज़हनी दबाव बढ़ेगा तो परेशानी होगी। आज जब भी थकावट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, बेबसी होगी, काम में दिल नहीं लगेगा, एंड इसका ये होगा कि आपसे फैसला नहीं हो सकेगा। यू वुड बी ए कन्फ्यूज्ड पर्सन, और जब आप फैसले नहीं कर सकोगे तो इख्तिलाज कल्ब होगा। इख्तिलाज कल्ब की आसान है, जो आपका दिल घबराएगा, उसकी जो है ना बढ़ जाएगी, हरकत बढ़ जाएगी। इसी तौर पे आपको तनाव, आपको घबराहट और जो चिड़चिड़ापन है ये ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी तौर पर आप अपनी बहन भाइयों में भी देख सकते हैं, अपने वालिदैन में भी। जहाँ जहाँ ये होने लगे
تو پھر فوراً سمجھیں کہ انگزائٹی از دیئر، اور اس کو دور کرنے کے لیے یہ سر درد نہ بن جائے یا آپ کی صحت کی خرابی کا باعث نہ بن جائے، تو اس کو دور کرنا ہے۔ انگلیوں میں سنسناہٹ بھی ہو سکتی ہے اور بار بار آپ کو واش روم جانا بھی پڑ سکتا ہے، یہ بھی انگزائٹی کی وجہ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، ہم پرسنلی 2-3 طرح سے علاج کرتے ہیں۔ ایک میں NLP کرتا ہوں، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، یہ بہت ہی شاندار، بہت افیکٹو ہے، عام طور پہ 3 سے 4 سیشن میں لیتا ہوں، یہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرے کو CBT کہتے ہیں۔ CBT آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہوگا، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی۔ اس کا تعلق سننے سے ہے، اس کا تعلق یعنی اس کی پوری بات کو سننے کے بعد کچھ چیزوں کو الائن کرنے سے، یعنی جو میرے کلائنٹس آ کے مجھے جو بے ترتیبی سی باتیں بتاتے ہیں، فلاں پہ خوف آیا، فلاں پہ ڈر لگا، فلاں پہ شرمندگی ہوئی، فلاں میں نہیں کر سکتا، تو ان چیزوں کو میں پھر الائن کرتا ہوں۔ الائن کرنے کے بعد چونکہ ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور فیصلے کے نہ ہونے کی وجہ ان کا ڈر، خوف، شرمیلا پن، 10 چیزیں ہو سکتی ہیں، ماضی کی غلطیاں بھی وجہ ہو سکتی ہیں، مستقبل کا جو ان ہونا ایک خوف ہوتا ہے نا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے، تو ہم ان کے ساتھ پھر CBT بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی 3 سیشن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ عام طور پہ جو سائیکالوجسٹ ہیں مارکیٹ کے، وہ 20 سیشن کرتے ہیں، اور وہ چونکہ تھوڑا وقت دیتے ہیں، پھر لمبا لٹکتا جاتا ہے، مریض بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو میں 1 2 3 میرے ایسے کیسز بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے 1 سیشن میں کر لیا ہے، ایسے کیسز بہت سارے ہیں جنہوں نے 2 میں کیا، 3 میں تو الٹیمیٹ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس کو کیٹر کر لیتے ہیں۔ جس چیز کو لوگ بہت آسانی سے کرتے ہیں کہ جی انگزائٹی ہو گئی، اب اس کو وہ دے دیں، اینٹی ڈپریسنٹ دے دیں، میں یہ نہیں کرتا۔ اینٹی ڈپریسنٹ ایک بہت ہی یعنی چور دروازہ ہے، یعنی آلموسٹ اس پہ آپ اگلے پیشنٹ کو نشے پہ لگا دیتے ہیں۔ یعنی ہر دوائی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کو یوں سمجھیں کہ کچھ اس کی عادتیں، اس کو پھر انتظار رہنے لگتا ہے جسم کو، وہ فیصلے کرنے میں اتنا ہی کمزور رہے گا، لوگوں کو فیس کرنے میں اتنا ہی کمزور رہے گا۔ سو میں اینٹی ڈپریسنٹ کے حق میں نہیں ہوتا۔ مسئلہ دوائی کے بنا پیدا ہوا تو دوائی کے بنا ہی اس کا حل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے نہ صرف کاؤنسلنگ، کنسلٹیشن، بلکہ جو سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے آپ کے گھر میں، اگر آپ اس سے بات کر سکیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم کسی سے نہیں کر سکتے، وہ بھی انگزائٹی کا باعث بنتے ہیں، ہماری غلطی، کوئی گناہ، کوئی خوف، وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، ہراسمنٹ ہے، کسی اور نے کچھ کہا، تو اپنے گھر میں جو سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے اس سے کر سکتے ہیں۔ اسی طور پہ وہ خواتین جو ڈاکٹر کے پاس جانے سے ڈرتی ہیں، وہ آن لائن یہ منگوا سکتی ہیں۔ اٹس اے برین بوسٹر، یہ بھی کمال چیز ہے۔ ڈاکٹر نوشین کا احسان ہے ایسے سارے پیشنٹس پہ کہ جن کو انگزائٹی ہوتی ہے، اٹس ویری یوزفل، اس کے ساتھ ایک سکون ہوتا ہے، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طور پہ 2 لفظ اور نوٹ کر لیں، ایک تو SSRI ہے اور ایک SNRI ہے۔ یہ دونوں جو سیروٹن آپ کا لیول ہے اس کو بڑھانے کی وہ ہوتی ہیں، پر یہ کبھی خود سے نہیں لینی چاہیے۔ انگزائٹی کبھی ہو، ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو، تو انگزائٹی کے بارے میں نیٹ پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں، کبھی نیٹ سے دیکھ کر دوائی نہیں لینی، یہ قسم کھا لیجئے۔ کنسلٹنٹ پہ تھوڑے سے پیسے لگیں گے پر آپ سیف رہیں گے، وہاں سے آپ نے اپنے مزاج کے برخلاف وہاں 3-4 چیزیں آپ کو ملیں گی لکھی ہوئی کہ، لیکن وہ یوں سمجھیں کہ آدھی ادھوری بات، ایک کمپیوٹر آپ کا علاج نہیں کر سکتا، آپ کی انگزائٹی دور بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں نے اس پورے معاملے میں جو رائل کالج آف فزیشین ہے، اس کی جو سائیکیٹرسٹ پبلک انگیجمنٹ کا ایک پورا بورڈ ہے، وہ جس طور پہ ظاہر پورے رائل یعنی یہ برطانیہ کا ہے، تو جتنی ان کے پاس مختلف ڈاکٹرز کی ریسرچز آتی ہے، جیسے وہ ان کو ٹولز یوز کرتے ہیں، تو ثم الحمدللہ کہ میرے رب نے مجھے سیکھنے کا بہت دائیا دیا، تو میں اس کو آئی کیپٹ آن لرننگ، اور ان چیزوں پر ظاہر مجھے ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو وہ علاج جو بڑے بڑے ڈاکٹرز امریکہ میں بیٹھ کے اور برطانیہ میں بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ الحمدللہ کرنے کا اچھا، اس میں چونکہ دوائی انوالو نہیں ہے، اس میں عقل انوالو ہے، اس میں وہ پریکٹس انوالو ہے، وہ دانش اور عقل اور سمجھ انوالو ہے کہ جس کی مدد سے آپ یہ سارا کر لیتے ہیں۔ سو اس کے لیے آپ ہماری ٹیم کا نمبر نوٹ کر لیں، 0332
7468746 اور 0300-946-8746. تو اس سے یہ ہوگا, یہ کانٹیکٹ کرنے کے بعد آپ کو ٹائم مل جائے گا. یہ ہمارا 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, صبح 9 سے رات 9 تک, اور اس ٹائم کے نتیجے میں پھر آپ اپنے اس مسئلے کو تھوڑا نوٹ کر لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں, اور یوں پھر ہم اس کا حل نکالتے ہیں. دیں جناب اختر عباس کو دیں اجازت, لیکن اجازت سے پہلے آپ ان کا نمبر نوٹ کر لیں. یہ کائنات ہربل کا برین بوسٹر کے لیے 0341657826. ان سے آپ منگوا سکتے ہیں. دونوں چیزیں اکٹھی منگوائیے گا, برین بوسٹر بھی, اور یہ آپ کی اماں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, ابا کا بھی ہو سکتا ہے, ایون آپ کی بیگم کا اور بہو کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. بی کائنڈ, جو چیزیں ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہیں, انگزائٹی دور ہو سکتی ہے, آپ کی زندگی نارمل ہو سکتی ہے, اس کو ضرور کروا لیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.